ان کے واسطے اور وسیلے سے جو ثواب ملا سید حسن مصطفیٰ صاحب مرحوم ابن سید علی احمد صاحب مرحوم منیزہ بانو مرحومہ بنت سید بنیاد حسین صاحب مرحوم کے روح کو حساب دیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحومین کے نام اشار فرمانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على تلاوتي اللهم صل على قدم الباب والموت على مسلم السلام بحكمة علي علي ومجمعته ووسيلة الثواب إلى سید حسن مصطفیٰ صاحب مرحوم ابن سید علی احمد صاحب مرحوم منیزہ بانو مرحومہ بنت سید بنیاد حسین صاحب مرحوم کے روح کو حساب دیا اللہم صل علی محمد وعلی محمد اس ثواب ہے محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد بنیان اسلام کے عمل کو اجاگر کر رہا ہے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے تو انسانیت کا ایک ہدف ہے ایک مقصد ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں تو زندگی کے ہدف کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے اللہ نے ہمیں قوت فکر دیا ہے اور ہمیں اس مخلوق کے اوپر بلند کیا ہے کہ وہ بھی کھاتا پیتا ہے مگر اس کے یہاں شعور نہیں ہے وہ بھی کھاتا پیتا ہے مگر اس کے یہاں عقل نہیں ہے لہذا ہمیں اپنے اندر اسے فرق پیدا کرنا چاہیے
دینی چاہیے، ورنہ ویسا انسان جس کے زندگی میں تحریک نہ ہو اس انسان کو مردہ کہا گیا ہے۔ ویسے ہی جیسے سطح آب کے اوپر کوئی انسان اگر چلا جا رہا ہے تیرتے ہوئے، ہاتھ اور پیر اگر نہ مارے تو لوگ یہی تصور کریں گے کہ یہ مردہ ہے، مر چکا ہے، مگر وہی اس کا ہاتھ اور پیر چلتا رہے گا تو یہ اس کی زندگی کی علامت رہ جائے گی۔ تو زندگی میں اگر تحریک نہیں ہے تو پھر ایسی زندگی بیکار ہے جہاں پہ یہ کیفیت نہ ہو، کیوں، کیسے، اس لیے جب یہ کیفیت انسان کے نہ ہو کہ ہمارے تخلیق کا مقصد کیا ہے، آیا ہمیں عبث پیدا کیا گیا ہے یا ہمارے خدمت کا مقصد ہے، آیا ہمیں بیکار پیدا کیا گیا ہے یا ہمارے تخلیق کا مقصد ہے۔ ہمارے تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دنیا میں تم آئے ہو تو عمل اگر انجام دو گے، عمل اگر تمہارا نیک رہے گا تو اس عمل کو ضائع اور برباد نہیں کیا جائے گا۔ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا ہدف سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے، اور زندگی میں جو عمل ہم کیے رہیں گے تو وہ قبر سے لے کے اور محشر تک کام دے گا۔ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے یہی ہمارا عمل قبر سے لے کے محشر تک کام دے گا، لہر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جب سوالات ہوں گے تو کوئی چیز اور کام نہیں آئے گی، کام جو آئے گا تو ہمارا کیا ہوا عمل۔ اس لیے زندگی میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم عمل جو کریں تو وہ عمل نیک ہو، عمل احسن عمل ہو، ایسا عمل ہو جو اللہ کو بھی پسند ہو اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو بھی پسند ہو۔ اور عمل کے لیے کوئی شرط نہیں لگایا گیا ہے کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، عمل چھوٹا ہو اس میں بھی نیکی ہونی چاہیے، عمل بڑا ہو اس میں بھی نیکی ہونی چاہیے، بس عمل صالح ہونا چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے، احسن عمل ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور اسے اللہ پسند کرتا ہے۔ سرکار اپنی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹا چھوٹا عمل کتنا انسان کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو کتنا معاون اور مددگار وہ دنیا کے جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ ہم اسے زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ اسے موت کہا گیا ہے، اور اسے ہم موت سمجھ رہے ہیں اسے زندگی کہا گیا ہے۔ اسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں وہ موت ہے، اور اسے ہم موت سمجھ رہے ہیں وہ زندگی ہے۔ جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے تو اصل زندگی کی شروعات وہاں سے ہونی ہے ہماری، لہٰذا یہ زندگی ہمیں ملی ہے جو بھی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی اللہ نے ہمیں حیات عطا کیا ہے تو اس میں اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، ہمارے ذات سے استفادہ ہو جائے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، رشتے داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ جتنا ہو سکے بندگان خدا کے بارے میں انسان کو تفکر کرنا چاہیے کہ کیسے اسے فائدہ پہنچا دیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ رضائے الہی کے لیے ہے عزیزو۔ چھوٹا چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جایا کرتا ہے اور اس کا بدل خدا کی طرف سے بہت بڑا ملتا ہے۔ لا یضیع اجر المحسنین، کیا ہوا عمل ہمارا خدا کے حضور تک ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار اپنی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جب وصال ہوا تو سرکار اپنی مرتبہ نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا یہ بتائیے کہ آپ کو وہاں کون سی چیزیں مددگار ہو رہی ہیں؟
تو کہا یا رسول اللہ 3 چیزیں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. آپ صاحب 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا نمبر 1 حجاج کرام کے لیے پانی کی سبیل ڈھونڈ دیا کرتے ہیں. حجاج کرام کے لیے پانی کی سبیل سیراب کرنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا درجہ ہوتا ہے اگر پانی کی سبیل کہیں کر دیا گیا. اور بندگان کو آگے نہیں اسے محمد مسلمہ کے لوگ آنے اور آنے کے بعد اس پانی سے استفادہ حاصل نہیں. پانی کا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا اس سے استفادہ حاصل کرے، مخلوق خدا اس سے استفادہ حاصل کرے. اور جب پانی پیے گا سیراب ہوگا وہ دعائیں دے گا انسان کے لیے سننا اور فائدہ آخرت میں کیا یا رسول اللہ حجاج کرام کے لیے پانی کی سبیل کرنا ہمارے لیے ضرورت اور فائدہ مند ہو رہا. دوسرے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام قلب میں اپنے رکھنا. ایسا بات پڑھے محمد دوسری چیز جو مادی اور مالدار ثابت ہوئی وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور کہا یا رسول اللہ تیسری چیز، کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر صلوات پڑھنا. صلوات پڑھنا. 3 چیزیں معاون اور مددگار ثابت ہو رہی. پہلے لوگوں کے لیے پانی کی سبیل نہیں دیا، دوسرے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، تیسرے محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا. یہ تینوں کیفیتیں انسان کو، یہ تینوں کیفیتیں ان کو بلند کر رہی تھی. لہذا ہمیشہ بندگان خدا کا خیال رکھنا ہے اور آنے والا اگر آ رہا ہے بہت زیادہ اس سے اشکال نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ اشکال بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی سائل ہو کر چلا آ رہا ہے مشہور واقعہ ہے اس لیے آج ہم کریں گے تو محشر میں جب افراد کا عالم ہوگا پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی. وہ عالم ہوگا محشر میں پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی. وہ قیامت خیز گرمی ہوگی. اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے. ان کی خاتون شہر میں سوال کر نہیں سکتی ہے، خیرت اجازت نہیں دیتی، حالات خراب، شہر سے باہر نکلی، بغل کے شہر میں پہنچی، پتہ کیا کہ شہر میں کون ایسا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے. ظاہر ہے اس شہر میں کوئی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کہاں کہیں پہ اہل بیت رہتے ہیں. پتہ چلے گا فلاں کا مسجد چلے گا آئے اور نہیں وہاں کے جمعہ کے پاس بھائی ہماری مدد کیجیے. پہلے وہ کہاں ہے اور پھر وہاں کے اجتماع کے پاس ویسے وہ صاحب تھے تاکہ خیر کو کرتے تھے. یہ پہنچی ان کے بغل میں عیسائی شخص بیٹھا ہوا تھا. کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مدد کے لیے آئے ہوئے تھے. وہاں آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اولاد رسول ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں پردیسن ہوں، میرے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی روز سے یہ بھوکے ہیں اور کھا کر رہے ہیں. میں قیام پذیر ہونا چاہتی ہوں. تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ آپ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں پردیسی ہوں، دیار غیر میں کہاں سے گواہ لیا؟ کہا دیار غیر میں کہاں سے گواہ لیا؟ مسیح جو بیٹھا تھا اس نے اپنے کارندہ سے کہا کہ اسے لے کے گھر چلو، میں آتا ہوں. اسے لے کے چلو گھر، میں آتا ہوں. وہ عیسائی بات ختم کر دی یہاں سے. یہ مہینے اہل بیت تھے، عشق علی کا دعویٰ کرتے تھے،
اولاد رسول بنا کر سماج کر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے کہہ رہے اس سے وعدہ کر رہے ہیں میں اس شہر کے رہنے والی نہیں ہوں، قیام کرانے کے لیے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ گواہ لے آؤ۔ اور مسیحی جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے کارندہ سے کہا اس خاتون کو لے کے چلے جاؤ اور جا کے اس کو باضابطہ قیام پذیر کرا۔ وہ قیام پذیر ہو گئی، یہ پہنچا کہا بی آپ یہاں قیام کیجیے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کر رہا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کیا گا، جتنا دن رہنا ہے آپ رہیے، جہاں کی مرضی۔ کھانا بن کے آیا، اس کے سامنے رکھا گیا، بچوں سے کہا کو ابھی ہم کھانا تناول نہیں کریں گے، ابھی اس کے ہاتھ میں ہم دعا کریں گے، ابھی اس کے ہاتھ میں ہم دعا کریں گے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، دولت کے لیے دعا نہیں کیا، ثروت کے لیے دعا نہیں کیا، حکومت کے لیے دعا نہیں کیا، اقتدار کے لیے دعا نہیں کیا۔ کہا کہ پروردگارا اس نے ہمارے حال کے اوپر رحم کیا ہے، پروردگارا اسے تو توفیق ہدایت عطا فرما۔ سلام اس نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، اس کے اوپر تو توفیق ہدایت عنایت فرما۔ بات ختم ہو گئی۔ شک میں وہ سو گیا۔ مسیح خواب میں دیکھتا ہے بھوکا عالم، محشر برپا، افراتفری، پیاس سے لوگ پریشان۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، جو پیاس کی کیفیت ہوگی وہاں پہ محشر میں، اس کو بیان کیا گیا۔ اس کی نظر ایک شخص کے اوپر پڑی، وہ لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، وہی صحابی کوثر جنہیں کہا جاتا ہے، مولا متقیان علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ ان کے پاس جاتا ہے، کیا تھوڑا سا مجھے بھی پانی مل سکتا ہے؟ کہا وہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو۔ آتا ہے کیا اجازت آپ کی ہے کہ تھوڑی سی مجھے بھی پانی مل جائے، میں سیراب ہو جاؤں؟ سرکار اپنی مرتبہ کامیابی سے سیراب کیا جائے، اس نے ہماری اولاد کے اوپر رحم کیا ہے۔ مسیح ہے نا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے مولا متقیان نے جام کوثر دیا، اس مسیحی نے نوش کیا۔ اگر اس کی آنکھ کھلی نا تو پہلا کام معلوم نہیں کیا گیا، اس خاتون کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا کہ بیوی آپ سے بس گزارش یہی ہے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمان کا آپ کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا اس کا عمل کتنا بلند کر رہا ہے کہ مولا متقیان اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں اور حضرت رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس نے ہماری اولاد کے اوپر رحم کیا۔ دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ یہ تو صاحب انہوں نے گواہی مانگی تھی، اس خاتون سے گواہی جو مانگی تھی، یہ دوڑے ہوئے پہنچے، کہا وہ میری مہمان کہاں ہے؟ کسی مہمان؟ کہا بھائی جو میرے پاس آئی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو بھیج دیا تھا، کہاں ہے وہ غیر پذیر ہے، کہا میرے ساتھ سے بھیجیے۔ تب یہ مسیح کہتا ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب یہ تو حیرت میں پڑ گئے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ مسیح کا تو خواب آپ نے سن لیا، انہوں نے خواب کیا دیکھا
कि ये तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं, ये तो हमारे हाल पे जरूर रहम करेंगे कि ये अली बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, सैराब कर दीजिए। अब रसूलुल्लाह बैठे हैं, जाइए उसे इजाजत देके आइए। आए हाथों को जोड़ा, या रसूलुल्लाह बड़ी शिद्दत की प्यास लगी है, मुझे भी जाके कौसर से कुछ मिल जाए। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं कि गवाह ले आइए। कहता है या रसूलुल्लाह सहराए महशर में मैं कहां से गवाह ले आऊं? कहा यहाँ पे गवाह ढूंढ रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो कि सहराए महशर में कहां से मैं गवाह ले आऊं? क्या तुम्हें ये भी ख्याल ना आया कि परदेश में हमारी औलाद में उसे गवाह को तलाश कर रहे थे? नहीं रहम करेंगे, नहीं रहम किया जाएगा, रहम करेंगे, रहम किया जाएगा। बंदगाने खुदा का ख्याल रहना चाहिए, यहाँ पर रहम किया जाएगा, इसका बदल वहां पे मिलेगा। इसलिए परवरदिगार आलम का वादा है, ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, बल्कि उसका बदल अल्लाह अता कर दिया करता है, और दुनिया में भी अता करता है, और उसका बदल आखिरत में मिलता है। और जिसका एहसान पूरे कायनात के ऊपर हो, इसने दीन दिया, शरीयत दिया, कवानीन बनाए, इंसानियत को शऊर बख्शा, तारीकी से लोगों को निकाला, जुल्मत और अंधेरे में लोग जिंदगी गुजार रहे थे, उनको चलने का सलीका बताया। देखिए फिरत में एक सरकार ने जो खुतबा दिया है, अजीब खुतबा, उसमें मुखातब करके दरबारियों को कहती हैं, दरबार वालों को कहती हैं कि तुम्हें न गुफ्तगू करने का तरीका था, न तुम्हें सलीका पता था, न तुम्हें आदाब पता था, तुम तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, तुम अरब के बंधु थे, तुम्हें शऊर नहीं था। ये तमाम चीजें तुम अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे, ये तमाम चीजें अगर तुम्हें मिली है तो वो हमारे घर से मिली। अरे दरबार में भी इमाम ने कहा कि ये तमाम चीजें जो मिली हैं वो हमारे घर से मिली है। आप सोचे कि जिसका एहसान इतना रहा हो, जिसने बनी नौ इंसान को जिंदगी गुजारने का शऊर बख्शा हो, उस शख्स के ऊपर फज़्ल नहीं किया गया, नाना का मदीना छुड़ाया है। माँ की लहर को छुड़ाया गया, भाई के गुर्बत से दूर किया गया। वो मदीना, जिस मदीना में हुसैन का उसूल और दस्तूर ये था कि हमेशा रोज़े रसूल पे जाते थे हुसैन और चढ़ावा करते थे और कहते थे नाना आपका नवासा आया है। भैया के लहर पे जाते थे, भैया आपका हुसैन आया है। माँ के मरकज पे जाते थे और दिया के अपने को कहते थे अम्मा तेरा करबलाई लाल आया है। हुसैन के मामूल में ये था, मगर रवायतें बताती हैं कि जब 28 रजब को हुसैन मदीना से रुखसत हो रहे हैं, तो हुसैन की कैफियत जब है पूरे मदीना में कोहराम करता है। अब्दुल्ला शख्स नाबीना था, वो कहता है नाबीना था, उसको बहुत कम सुनाई दे रहा था, यहाँ तक कि बिजली के कड़कने की आवाज भी होती थी तो वो भी पूरे तौर पे सुन नहीं पाता था। वो कहता है
फातिमा की आवाज आती रही, वलदी या हुसैन, वलदी या हुसैन, बाबी नस्ल आशूर की आवाज सुनी। वसयातुन नसी नज़म अय्यिन मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप गुजारिश पेश करवाया मरहूम के रूप में اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والله على السماء لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله على السماء لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله على السماء لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من سورة من التلاوة مع صلوات فضل النفاق والإمام چار تمام المسلمات خدمت عالیہ کیا ان کے واسطے اور وسیلے سے جو ثواب ملا سید حسن مصطفیٰ صاحب مرحوم ابن سید علی احمد صاحب مرحوم منیزہ بانو مرحومہ بنت سید بنیاد حسین صاحب مرحوم کے روح